اگر آپ کو کہا جائے کہ دنیا میں ایک ایسی جگہ موجود ہے جہاں جانا قانوناً منع ہی نہیں بلکہ موت کو دعوت دینے کے برابر ہے، اور اگر آپ قریب بھی گئے تو زندہ واپس آنے کی کوئی گارنٹی نہیں، آج کے جدید دور میں بھی کوئی ایسی جگہ ہو سکتی ہے جہاں وقت جیسے رک سا گیا ہو؟ سیٹلائٹ سب کچھ دیکھ سکتی ہے، پر اس جگہ پہ کیا ہو رہا ہے یہ آج تک ایک راز ہے۔ دوستو، خلیج بنگال کے گہرے نیلے پانیوں میں ایک جزیرہ ہے، نارتھ سینٹینل آئی لینڈ، انڈیا کے انڈمان و نکوبار جزائر کا ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے۔ لیکن یہ کوئی عام جزیرہ نہیں ہے، یہ دنیا کی سب سے زیادہ ریسٹرکٹڈ جگہوں میں سے ایک ہے، جہاں جانا تو دور 5 کلومیٹر تک قریب جانا بھی منع ہے۔ 1956 کے قانون کے مطابق اس جزیرے کے قریب جانا اس لیے روکا گیا ہے تاکہ یہاں کے لوگوں کو باہر کی بیماریوں سے بچایا جا سکے، کیونکہ ان کے جسم میں ان بیماریوں کے خلاف لڑنے کی کوئی قوت مدافعت نہیں ہے۔ یہاں رہتے ہیں سینٹنلی لوگ، دنیا کے آخری ایسے قبائل میں سے ایک جنہوں نے آج تک باہر کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھا۔ یہ لوگ تقریباً 55,000 سالوں سے اس جزیرے پر رہ رہے ہیں۔ سوچئے، جب دنیا میں تہذیبیں بن رہی تھیں، بادشاہتیں ختم ہو رہی تھیں، ٹیکنالوجی ترقی کر رہی تھی، یہ لوگ ویسے کے ویسے رہے۔ ان کی زندگی انتہائی سادہ ہے۔ وہ شکار کرتے ہیں، تیر اور کمان کا استعمال کرتے ہیں، جنگلی جانوروں کا شکار اور سمندر کے کیڑے، اسنیل اور مچھلیاں پکڑتے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے، یہ لوگ دوسرے انڈمان قبائل کے برعکس بہت صحت مند ہیں، کیونکہ ان کی زمین اور ان کی زندگی ابھی تک تباہ نہیں ہوئی۔ یہ لوگ کسی بھی باہر والے کو برداشت نہیں کرتے۔ اگر کوئی قریب جانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بغیر وارننگ کے حملہ کرتے ہیں۔ نارتھ سینٹینل آئی لینڈ صرف ایک جزیرہ نہیں ہے بلکہ ایک نو گو زون ہے، یہاں تک کہ بھارت کی نیوی بھی اس جزیرے سے دور رہتی ہے۔ سن 2006 میں 2 ماہی گیر غلطی سے اس جزیرے کے قریب پہنچ گئے۔ وہ سونے کی وجہ سے راستہ بھٹک گئے تھے۔ چند لمحوں میں تیروں کی بارش ہوئی اور دونوں وہیں مارے گئے۔ جب ہیلی کاپٹر ان کی لاشیں لینے آیا تو قبیلے کے لوگوں نے اس پر بھی تیر چلانا شروع کر دیے۔ یہ پیغام صاف تھا، ہمیں اکیلا چھوڑ دو۔ سال 2018 میں 26 سالہ ایک نوجوان جان ایلن چاؤ اس جزیرے تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ایک کرسچن اسکالر تھا۔ وہ وہاں پر اپنے ریلیجن کی تبلیغ کرنے جا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ جگہ قانوناً ممنوع ہے، یہ بھی جانتا تھا کہ یہاں کے لوگ باہر والوں کو قبول نہیں کرتے۔ اس نے مقامی ماہی گیروں کو پیسے دیے اور رات کی تاریکی میں جزیرے کے قریب پہنچ گیا۔ اس کا ماننا تھا کہ وہ ایک مشن پر ہے، ایک ایسا مشن جس میں اسے دنیا کے سب سے الگ تھلگ قبیلے تک پہنچنا ہے۔ جب وہ جزیرے کے قریب پہنچا تو جنگل کی خاموشی میں اچانک حرکت ہوئی اور پھر اچانک فضا میں ایک تیر چلا، زہر سے بھرا تیر جو سیدھا اس کو آ کے لگا۔ رپورٹ کے مطابق اسے گرا دیا گیا اور پھر اس کے گلے میں رسی ڈال کر اسے ساحل کی ریت پر گھسیٹا گیا۔ بھارتی حکام نے اس کی لاش لینے کی کوشش کی، لیکن قبیلے کے حملوں کی وجہ سے وہ بھی ناکام رہے۔ آج تک اس کی لاش وہیں اس جزیرے پر ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کے قریب گئے تو صرف ہمیں ہی خطرہ نہیں بلکہ انہیں بھی ہے، کیونکہ ہمارے عام سی بیماری جیسے نزلہ یا فلو ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ ترقی کا مطلب زیادہ ٹیکنالوجی، زیادہ رابطہ، لیکن یہ لوگ بغیر انٹرنیٹ، بغیر موبائل، بغیر کسی جدید سہولت کے ہزاروں سالوں سے زندہ ہیں اور شاید خوش بھی ہیں۔ تو اگر کل آپ کو موقع ملے اس جزیرے پہ جانے کا تو یاد رکھنا، یہ سفر ایڈونچر نہیں ہوگا، یہ شاید آپ کی زندگی کا آخری سفر ہو۔